هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. حدیث میں آتا ہے تعلم العلم وتعلموا للعلم السکینۃ والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه. علم سیکھو اور علم کے لیے سکینت اور وقار سیکھو، یعنی ٹھہراؤ لاؤ اپنے مزاج میں، احترام لاؤ. وتواضعوا اور تواضع کرو، عاجزی کا مظاہرہ کرو. لمن تتعلمون منه جن سے سیکھتے ہو، جن سے انسان سیکھتا ہے ان کے لیے تواضع. قال انک لن تستطيع معي صبرا. کہا بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس قسم کا علم میرے پاس ہے اس کو لینے کے لیے تو بہت صبر چاہیے، بہت ہمت درکار ہے. اسی لیے ایسا علم بہت بندوں کے پاس ہے بھی نہیں جو خضر کے پاس تھا. تو انہوں نے پہلے ہی ان کو بتا دیا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور ساتھ عذر بھی بتا دیا کہ اس میں آپ کا بھی قصور نہیں، کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس بات کی آپ کو واقفیت نہیں، جو بات آپ کے علم میں نہیں اس کے بارے میں آپ کیا صبر کریں گے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کی انسان حقیقت کو نہ جانتا اس کے بارے میں صبر نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص کسی کے فوت ہونے پر انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور دوسرا شخص اس موقع پر ام سلیم جیسا مظاہرہ کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ علم کا. ام سلیم کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا کہاں پر ہے اور ان کو کیا ملنے والا بیٹا جانے پر، لیکن باقیوں کو پتا نہیں تھا. جن کو نہیں پتا ہوتا ان کے ریئیکشنز فرق ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بات یہ کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. تو صبر کرنے کے لیے بھی علم درکار ہوتا ہے، سمجھ بوجھ درکار ہوتی ہے. اور بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت کا علم دیا تھا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا، لیکن خضر علیہ السلام کو جو علم ملا تھا اس کی نوعیت فرق تھی. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ جب تم میرے ایسے کام دیکھو گے جو تمہاری شریعت کے مخالف ہوں گے تو تم برداشت نہ کر سکو گے، تم انہیں قبول نہ کر سکو گے، کیونکہ مجھے اللہ نے ایسا علم سکھایا ہے جو تمہیں نہیں سکھایا. تو نوعیت فرق ہے، اس لیے مشکل ہوگی. اس سے بھی پتہ چلتا، اب آپ دیکھیں کہ شاگرد اگر احترام کرتا ہے تو استاد کے اندر اپنے شاگرد کے لیے کیسی نرمی ہے، یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے نا، کیسی رعایت ہے، کیسی شفقت ہے. کہ پہلی بات ہے کہ صبر نہیں کر سکو، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس میں تمہارا بھی قصور نہیں، کیونکہ یہ مقام ہے ہی بہت مشکل. تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ وہ انہیں مایوس نہیں کر رہے، ڈس اپوائنٹ نہیں کر رہے، لیکن دو طرفہ شرائط سامنے آ رہی ہیں. ایک اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ علم کے لیے بھی صبر چاہیے، لیکن حکمت کے لیے اس سے زیادہ صبر چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو کوئی کام کرتے دیکھتے تو ہم کہتے یہ بالکل غلط کر رہا ہے اور پھر ہم سے صبر نہیں ہوتا، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ کیا ہے، کوئی شخص کیوں ایسا کر رہا ہے. اور جب وہ عرصے بعد اس کا فائدہ سامنے آتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ او اب سمجھ آئی. اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اتنی سختی کیوں ہو رہی ہے. بعض اوقات آپ اسٹوڈینٹس یہاں آتے ہیں نا، تو آتے ہی یہاں طرح طرح کے رولز ایسے ملتے ہیں جو کہیں اور نہیں ہوتے، تو پھر آپ اوفینڈ ہوتے ہیں. بعض لوگ تو چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں، بعض جمے رہتے ہیں. اسی طرح جنہوں نے ایک سے زائد مرتبہ قرآن پڑھا، ایک دفعہ شاگرد ہوتے ہوئے پڑھا، ایک دفعہ پڑھانے کے مرحلے میں پڑھا، ان کا بھی تجربہ فرق ہے. وہ چیزیں جو انہوں نے ایک مرتبہ میں نہیں سیکھی وہ دوسری مرتبہ میں سمجھ آئی. تو زیادہ پانے کے لیے اور ڈیپتھ میں جانے کے لیے اور حکمت پانے کے لیے اور رشد پانے کے لیے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی. اور وہ صرف کتابوں سے نہیں ملتا، وہ عملی زندگی کے تجربات سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ خضر نے انہیں کوئی کتابیں نہیں پڑھائی تھی. ایک اور بات یہ کہ خضر ان کو مینٹلی پریپیئر بھی کر رہے تھے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاگرد سے استاد کو جو ایکسپیکٹیشنز ہو یا جو آنے والے دنوں میں جو کچھ اس کو کرنا وہ پہلے سے بتانا بھی چاہیے. اصل میں تو بھیجا اس لیے تھا نا تاکہ تجربے سے سیکھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تو انہیں پھر تجربہ کرایا گیا. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں تم نہیں زیادہ جانتے، وہاں خضر رہتے ہیں مجمع البحرین کے پاس، ان کو زیادہ پتا. بات ختم ہو جاتی، انفارمیشن دے دی جاتی. لیکن انفارمیشن سے حکمت نہیں آتی، حکمت آتی ہے تجربات سے، ایکسپیرینس کرنے سے. بعض اوقات بٹر ایکسپیرینس جو ہوتا ہے جس میں اپنی شان اپنی انا کے خلاف جانا پڑتا ہے، اس سے جو حکمت آتی ہے
اور اس سے جو کچھ سیکھتا ہے انسان وہ اس کے بغیر نہیں سیکھتا. آپ دیکھیے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور ابھی کوئی کہہ رہا تھا نا کہ ہم سوچتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے، پھر جب ہم جاتے ہیں عملی سچویشن میں تو سب فیل ہو جاتے ہیں. ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور پھر آپ اس تجربے سے سیکھتے ہیں کہ میں کیوں اس میس میں پڑی، کہاں سے کس نے بھلا دیا مجھے، کہاں سے میں پھر اس مشکل میں پڑ گئی. آ کے آپ دیکھیں نا، آپ یہاں بیٹھے پڑھا کہ ہم کو اچھی بات کرنی ہے تاکہ فساد نہ ہو، گھر پہنچیں گے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی کر بیٹھیں گے کہ پھر آپ کو ریئلائز ہوگا اوہ میں نے تو کہا تھا میں اب آئندہ بہت نرمی سے بات کیا کروں گی، تو پھر کیا ہو گیا. تو پھر آپ اگر واقعی اپنا سچائی سے جائزہ لیں تو آپ کو اپنی غلطی نظر بھی آ جائے گی، اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کہ کیوں ہوا. اور نیکسٹ ٹائم آپ وہاں اور محتاط ہو جائیں گے. جیسے کوئی شخص ایک جگہ سے پھسلتا ہے نا تو اگلی دفعہ سنبھل کے چلتا ہے کہ یہاں میں گرا تھا، کبھی نہیں بھولتا کہ یہاں گرے تھے. ہم کہتے ہیں نا صبر کرو صبر کرو، یا صبر کیسے کریں، صبر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ صبر کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس حکمت اور معرفت کی چیزوں کی حقیقت جاننے کی. مثلا اگر ہم سے کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہمارے دل کو لگ جاتا ہے اتنی قیمتی چیز تھی اور کھو گئی اور پتہ نہیں کیا. لیکن اگر انسان کہ دنیا کے مال کی حقیقت کیا ہے، جس کو یہ سمجھ آئی ہوئی ہو، اس کے لیے اس کا کھونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن ایک عام شخص جو اس مال کی محبت میں مبتلا، اس کے لیے کھونا، اس مال کے کھونے پر اور دوسرے کے بالکل ریاکشن فرق ہوگا. تو یہ تو بہت بڑی حقیقت ہے. اور یہ خضر کی بات جو ہے وہ بہت ہی کام کی بات ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرا صابر، ولا اعصی لک امرا، اور میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی معاملے میں. صابر ہونے کے ساتھ انہوں نے مزید بھی اپنی طرف سے اور یقین دہانی کرائی کہ میں آپ کی کسی بات کو ٹالوں گا نہیں. کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا حل اتبعو، میں آپ کے پیچھے چلوں، تو یہ کہ میں 100% آپ کو فالو کروں گا. اسماعیل علیہ السلام کو بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا تھا تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. قال فإن اتبعتنی، کہا پھر اگر تم میرے پیچھے آتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میرا اتباع کرنا چاہتے ہو، تو شرط یہ ہے کہ فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، سوال نہیں کرنا، نو کوسچن. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں بیان کروں، احدث حدیث سے خبر دوں، لقد آپ کو، منہ اس میں سے ذکرا، ذکر کی یعنی خود نہ جب تک بتاؤں. کیونکہ بہت سوال، بات بات پہ اعتراض، اس سے استفادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور وقت سے پہلے سوال بھی بات کا سیکوینس ختم کر دیتا ہے، اصل سے ہٹا دیتا ہے انسان کو. فوکس ہٹ جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو بات کر رہا ہوتا ہے انسان وہ رہ جاتی ہے، بھلوا، یہ بھی شیطان بھلوا دیتا ہے. اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، آلموسٹ ہر لیسن میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں کسی پیک پر ہوں، کسی بہت اہم بات کی طرف اسٹوڈنٹس کو لے جا رہی ہوں، اتنے میں بیچ میں سے کوئی ایسی بات کر دے گا کہ جس سے سب نیچے آ جائیں گے. اسی شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے یہ بھی. تو بعض اوقات اور بلکہ اکثر غیر ضروری سوال اور غیر ضروری اعتراض علم میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی کا تھاٹ فلو بار بار بریک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے ریدم ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے، بات کی تہہ تک نہیں پہنچتے. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. فانطلقا، پھر دونوں چل دیے. یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں چل کے علم حاصل کر رہے تھے، کلاس روم نہیں. کلاس روم میں انفارمیشن پاس ہوتی ہے موسٹلی. کلاس روم لرننگ کیا ہوتی ہے، صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس سے عام طور پر حکمت نہیں آتی ہے تو بہت تھوڑی آتی ہے. جو علم سفر میں حاصل ہو، تکلیف سے حاصل ہوتا ہے، تجربات سے حاصل ہوتا ہے، اس سے انسان حکمت سیکھتا ہے. فیلڈ ٹرپ اسلام میں رحلہ فی طلب العلم. اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو اس کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں کسی ہسٹری کے ساتھ، کسی قوم کی تاریخ کے ساتھ، کہ جس طرح مسلمانوں نے علم کے لیے سفر کیے.
ایک صحابی ہیں، پیغمبر کو دیکھنے کا شرف ہے، ایک اونٹ خرید کر 1 مہینہ سفر کر کے 1 حدیث صرف سیکھتے. کوئی ایسے سفر کرے گا؟ کوئی اتنی مشقت اٹھائے گا؟ بالکل ایک تخیلاتی دنیا لگتی ہے نا کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے. آج بڑے بڑے ریسرچ کے نام پر ایفرٹس ہو رہی ہیں، لیکن مسلمانوں نے جو ریسرچ کی اپنے دین کے پھیلانے سیکھنے میں سب سے پہلے، اور پھر اس کے پھیلانے میں اور اس کو آگے لے جانے میں، اٹس امیزنگ. پوری کتابیں ہیں اس پر، رحلہ پر اور سفر پہ سیکھنے پر، اور اس میں کتنی مشقتیں لوگوں نے برداشت کی. جب وہ چل دیے حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں. اور یہ بھی سمندر کا سفر کیونکہ، اور کشتی کا سفر کیونکہ اس میں بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے آگے پیچھے. ورنہ اگر جہاز میں آپ بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا، وہ بات نہیں بنتی. گاڑی میں بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن سمندر کی بات ہی اور ہے. جی ہاں، کیونکہ آپ آبادی سے بالکل ہٹ جاتے ہیں نا، یا پہاڑ پر جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے، خرقھا، تو خضر نے اس کو پاڑ دیا، توڑ دیا، تھوڑا سا اس کو بیچ میں سے، یعنی اس میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا. قال اخرقتھا، کیا تم نے اس کو پھاڑ دیا؟ لتغرق اہلھا، کہ اس کے مالکوں کو غرق کر دے یا اس کے کشتی کے سواروں کو غرق کر دے. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑی عجیب بات کی. امرا کا معنی ہے تکلیف دہ بھی، خلاف شرع، عجیب، انوکھی. تو بڑی تکلیف دہ بات ہے.